علیکم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی و بزرگان قدر، مسلسل اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اس لیے کہ جب بھی کسی چیز کو بنایا جاتا ہے، کوئی بھی انسان جب کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کے بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے۔ انسان کسی چیز کو بغیر ہدف کے، بغیر مقصد کے نہیں بناتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی انسان ہے، جہاں بھی ہے، اگر وہ کسی چیز کو بنا رہا ہے تو اس کے بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس نے اس چیز کو کیوں بنایا ہے، چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو۔ مثلا یہ مائک ہے، اس مائک کے بنانے کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس مائک کو کیوں بنایا گیا؟ تاکہ جو آواز دور تک نہیں پہنچ سکتی ہے، اس آواز کو دور تک پہنچایا جا سکے۔ یہ اس مائک کے بنانے کا مقصد ہے۔ یہ ممبر کو بنایا گیا۔ اس ممبر کو کیوں بنایا گیا؟ اس ممبر کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہدایت کی باتیں لوگوں تک پہنچتی رہے، مقصد انسان حل ہوتا رہے، مقصد انسان کا پورا ہوتا رہے۔ تو معلوم ہوا جب بھی انسان کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کے بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کسی چیز کو نہیں بنایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے انسان کو بنایا۔ تو انسانوں کے بنانے کا بھی ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا ہے، اور اسی مقصد حیات انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو معلوم ہوا انسان کی جو خلقت ہوئی ہے وہ ایسے ہی نہیں ہو گئی کہ انسان اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی ایسے ہی گزار دے، کھیل کود میں گزار دے، لہو و لعب میں گزار دے۔ نہیں، جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو انسانوں کو فکر کرنی چاہیے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ یہ پہلا سوال کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ جب انسان اس سوال پر غور کرے گا تو اسے جستجو ہوگی کہ وہ معلوم تو کرے کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ تو عزیزان گرامی، انسان پہلے اس سوال پر غور و فکر کرے کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ جب اس سوال کا جواب مل جائے تو اب اسے دوسرے سوال کی جستجو ہوگی کہ وہ کہاں ہے، رہ کہاں رہا ہے۔ تو معلوم ہوا اس دنیا میں رہ رہا ہے۔ تو اس دنیا میں رہ کر اسے کیا کرنا ہے؟ یہ کیا کرنا ہے، یہ ایسا سوال ہے کہ اسے اس سوال کی بنا پر یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کس کے کہنے پر کرنا ہے۔ جب یہ دو سوال انسان کے ذہن میں آئیں گے
کہ کیا کرنا ہے اور کس کے کہنے پر کرنا ہے، تو جستجو ہوگی کہ اسے کس کے کہنے پر کرنا ہے۔ کس کے کہنے پر کرنا ہے؟ جس نے اسے بھیجا ہے۔ وہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سوال کا جواب اسے حاصل ہو گیا کہ کس نے اسے بھیجا ہے۔ اب اس دنیا میں آ کر اسے کیا کرنا ہے؟ اسے وہی کرنا ہے جس نے اسے بھیجا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے۔ اب آخری سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے بعد اسے کہاں جانا ہے؟ اس لیے کہ عزیزان گرامی، ہر انسان کا اس بات پر اتفاق ہے، ہر انسان کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ تو جب انسان کو موت آنے والی ہے تو معلوم ہوا انسان یہاں سے جانے والا ہے۔ تو کہاں جانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی طرف سے ہی ہم آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ تو اب ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، تو اس دنیا میں رہ کر ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو وہ کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو کیسے بتائے؟ اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کے سامنے آ نہیں سکتا، یہ اس کی مجبوری نہیں بلکہ اس کا کمال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کے سامنے آ جائے تو وہ محدود ہو جائے گا، جو محدود ہو جائے وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور جو مجبور ہو جائے وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ تو عزیزان گرامی، اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر کرنا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بہترین انتظام کیا، وسیلے بنائے۔ 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ انسان کے مقصد حیات کو لوگوں کو بتاتا رہے کہ تم اس دنیا میں آئے ہو تو تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تم اس دنیا میں لہو لعب کے لیے نہیں آئے ہو، کھیل کود کے لیے نہیں آئے ہو، موج مستی کے لیے نہیں آئے ہو۔ کیوں آئے ہو؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق ہی نہیں کیا لیکن صرف عبادت کے لیے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ وہ انسانوں کو بتاتے رہے کہ تمہارا مقصد حیات صرف اور صرف عبادت الہی کو انجام دینا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں، ہم یہاں رہ رہے ہیں، تو ہمیں معلوم ہو گیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اور جن میں سب سے افضل ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے بعد اب نہ تو کوئی کتاب آنے والی ہے، نہ تو کوئی شریعت آنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اسی کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑی باعظمت کتاب ہے۔ کیوں؟ اس کے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابوں کو بھیجا، توریت کو بھیجا، انجیل کو بھیجا، زبور کو بھیجا، لیکن لوگوں نے اپنے اعتبار سے، اپنے فائدے کے اعتبار سے، اپنی خواہشات کے اعتبار سے ان کے قوانین کو بدل دیا، نبیوں کی باتوں کو بدل دیا کہ ہمارا کیا فائدہ ہے، ہم ان باتوں کو اپنی شریعت میں داخل کر دیں گے۔ جب ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ارادہ کر لیا کہ اب میں ایک ایسی کتاب کو بھیجوں گا کہ جس میں قیامت تک کے لیے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کتاب کو ہماری آخری نبی پر نازل کیا۔ صرف ایسے ہی نہیں بلکہ معجزہ بنا کر نازل کیا۔ کیسا معجزہ؟ زندہ اور جاوید معجزہ۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا۔ جو اولو العزم نبی ہوتے تھے، جب اللہ کی طرف سے آتے تھے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پر انہیں معجزہ عطا کرتا تھا۔ تو جتنے نبی بھی آئے ہیں جو معجزہ لے کر آئے ہیں،
ان کے معجزات میں اور ہمارے نبی کے معجزے میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ جتنے نبی آئے ان کے معجزے، جب تک نبی رہے ان کے ساتھ وہ معجزہ رہا، اور جب نبی گئے اس دنیا سے وہ معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ آپ ملاحظہ کیجئے، جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزات ہیں؟ انہیں ایک عصا دی گئی تھی، کبھی اژدہا بن جایا کرتا تھا، کبھی درخت بن جایا کرتا تھا، پتھر پہ مارتے تھے پانی ابلتا تھا، دریا پہ مارتے تھے راستہ بن جاتا تھا۔ تو جب تک جناب موسیٰ رہے ان کے ساتھ یہ معجزہ رہا، جب جناب موسیٰ چلے گئے ان کے ساتھ یہ معجزہ بھی چلا گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے زمانے کا معجزہ، مریضوں کو شفا یاب کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ جب تک جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کے ساتھ وہ معجزہ تھا، لیکن جب جناب عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے ان کے ساتھ ان کا معجزہ بھی اٹھا لیا گیا۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلی اللہ محمد وآل محمد جو معجزات دیے گئے ہیں، کنکڑیاں ہاتھوں پر کلمہ پڑھ لیا کرتی تھی، درخت آ کر کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہمارے پیغمبر نے کیے، یہ معجزات دکھاتے رہتے تھے، لوگ ایمان لاتے رہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی فضیلت میں انہیں ایک ایسا معجزہ عطا کیا جہاں سارے معجزات ختم ہونے والے تھے، چلے جانے والے تھے۔ پیغمبر اکرم کو ایک ایسا معجزہ دیا جو پیغمبر کے بعد بھی آج بھی باقی ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایک ایسی کتاب نازل کی ہے معجزہ بنا کر ہمارے پیغمبر پر، جو پیغمبر پر نازل ہوئی اور آج تک باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ اسی لیے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور یہ قرآن کی ذمہ داری ہی نہیں لی بلکہ چیلنج بھی کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم اس کے کتاب خدا ہونے میں شک کرتے ہو تو اس کے مثل ایک آیت بنا لے آؤ، اور چاہے تو اس میں غیر خدا کی جس کی چاہے مدد لے لو۔ اب یہ غیر خدا میں تمام مخلوقات ہے، صرف انسان نہیں، دنیا میں اس عالم میں جتنی مخلوق ہے، چاہے تو تم کسی کی بھی مدد لو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان بھی ہے اور جن بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق جن بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس میں غیر خدا کی جس کی چاہے مدد لے لو، جنات کی مدد بھی لے سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق قرآن کا جواب لانے سے عاجز ہے، اسی لیے قرآن مجید معجزہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے۔ آج جو مصر کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، جہاں عربی داں پیدا ہوتے ہیں، جہاں ادیب موجود ہے، اس قرآن کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ یہ قرآن کتنا با فضیلت ہے کہ پیغمبر کے زمانے کے جو لوگ تھے، عرب کے لوگ جو تھے، وہ اتنے عربی میں آگے تھے کہ وہ لوگ غیر عرب کو گونگا کہتے تھے۔ عرب یعنی بولنے والا، ادبی۔ تو ان عرب کے زمانے میں ایک میلہ لگا کرتا تھا سال میں ایک مرتبہ، اور وہاں بہترین قسم کے شاعر ادیب آیا کرتے تھے، اور جن کا شاعر سب سے اچھا، جن کا کلام سب سے اچھا ہوتا تھا، ان میں سے 7 شعر کو یا 10 شعر کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا جاتا تھا کہ اس سے اچھا، اس سے بڑھ کر کوئی کلام اس دنیا، اس عرب میں کہنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ اور ان کے کلام کی یہ خاصیت ہے کہ آج بھی مصر کی یونیورسٹی میں
ان کے جیسا، ان عرب کے جیسا کلام کوئی کہہ نہیں پاتا ہے۔ یہ کن کی فضیلت ہے؟ یہ ان عرب کی جو پیغمبر کے زمانے میں موجود تھے۔ اب ان پیغمبر کے زمانے کے ادیب لوگوں کا اقرار سنیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور پیغمبر کو حکم دیا کہ اے رسول اس قرآن کی 3 آیتیں لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دو، اور پیغمبر نے اس ان 3 آیتوں کو لٹکایا۔ کون سی 3 آیتیں ہیں؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب ان 3 آیتوں کو خانہ کعبہ کی دیوار پر معلق کیا گیا تو ان ادیب حضرات نے یہ کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کوئی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے فضیلت قرآن مجید، یہ ہے قرآن مجید معجزہ، کہ ان ادیب کا جواب جو آج کے ادیب نہیں لا سکتے وہ قرآن کا کیا جواب لائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی، ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے چاہتا کیا ہے۔ تو ہم کیسے معلوم کریں اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ ہم سے کیا کروانا چاہتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اس ارادے کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو خلق کیا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اہل بیت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا، اگر ہمیں اللہ کا ارادہ معلوم کرنا ہے، اللہ کے حکم کو معلوم کرنا ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ اہل بیت کیا چاہتے ہیں۔ جو اہل بیت چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے تمام احکامات قرآن مجید میں بیان فرما دیے، نازل کر دیے، اور جو ائمہ اہل بیت ہے وہ اس قرآن کے خلاف کسی بات کو انجام نہیں دیتے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان 2 غرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت، جب تک ان سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو اگر ہمیں اس دنیا میں کامیاب رہنا ہے، صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں بھی کامیابی چاہیے اور آخرت میں بھی کامیابی چاہیے۔ دنیا میں تو ہر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں انسان کیسے بھی کام انجام دے دیتا ہے، حلال ہو حرام ہو۔ انسان دنیا میں ترقی حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، بس صرف وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے کیا فائدہ مند ہے، کون سی چیز میرے فائدے میں ہے، اسے انجام دیتا ہے۔ لیکن ہمیں صرف دنیا میں ترقی نہیں چاہیے بلکہ آخرت میں بھی ترقی چاہیے۔ تو آخرت کی ترقی کے لیے ہمیں ائمہ اہل بیت کے دامن کو تھامنا ہوگا، قرآن کے قوانین پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے کہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم تجارت کرو تو اللہ کے حکم کے مطابق، تم پڑھائی کرو تو اللہ کے حکم کے مطابق، تم اپنی زندگی انجام دو تو اللہ کے حکم کے مطابق۔ اگر ہم اپنی زندگی کو احکامات الہی کے مطابق انجام دیں گے تو دنیا میں بھی ترقی ملے گی اور آخرت میں بھی ترقی ملے گی۔ تو ہمیں ائمہ اہل بیت کی باتوں کو ماننا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں جب تک کہ اللہ ارادہ نہ کر لے۔ تو پیغمبر ہمارے لیے کیسی زندگی پسند کرتے ہیں، پیغمبر کیا چاہتے ہیں کہ ان کا چاہنے والا کیسی زندگی گزارے؟ تو دیکھیے، پیغمبر کی بات پر عمل کرنا ہی عبادت ہے، اس لیے کہ وہ جو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا نبی تو نطق کرتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ یعنی پیغمبر کے حکم کو ماننا اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اب جو پیغمبر کی چاہت ہے وہی اللہ کی چاہت ہے، جو پیغمبر چاہ رہے ہیں وہی اللہ چاہ رہا ہے۔ تو دیکھیے کہ پیغمبر کیا چاہتے ہیں، پیغمبر اپنے چاہنے والوں کے لیے کیسی زندگی چاہتے ہیں۔
واقعہ ملتا ہے کہ جب پیغمبر مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے تو کچھ اصحاب صفہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کے گھر نہیں تھے، مسجد کے کنارے رہا کرتے تھے، ان میں سے ایک صحابی ایسی حالت تھی کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کسی نے کچھ دے دیا تو کھا لیا، رہ لیا۔ ان کی حالت دیکھ کر پیغمبر غمگین ہوتے تھے، بہت غمگین ہوتے تھے کہ میرا یہ صحابی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور پیغمبر نے اس صحابی سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی میرے پاس کچھ رقم آئے گی تو میں تمہیں دوں گا۔ لیکن کچھ وقت گزر گیا، پیغمبر کے پاس کوئی رقم نہیں آئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ میرا نبی، میرا یہ خاص نبی جو اولو العزم پیغمبر ہے، نبیوں کا سردار ہے، یہ غمگین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو پیغمبر کے پاس بھیجا۔ جبرائیل امین آتے ہیں، سلام و کلام ہوتا ہے، پیغمبر سے کہتے ہیں اے یا رسول اللہ، آپ اس صحابی کی حالت سے غمگین ہیں، لہٰذا اللہ چاہتا ہے کہ اس کی حاجت کو آپ پورا کر دیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کی حالت اچھی ہو جائے؟ تو پیغمبر کہتے ہیں ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی حالت اچھی ہو جائے۔ تو جبرائیل امین 2 درہم پیغمبر کو دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ 2 درہم اس صحابی کو دے دینا۔ اب پیغمبر یہ 2 درہم لیتے ہیں اور جاتے ہیں اس صحابی کے پاس اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ اے صحابی، ذرا یہ بتاؤ کیا تم تجارت کر سکتے ہو؟ وہ صحابی رسول پیغمبر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے پاس تو کوئی رقم نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، میں کس طرح سے تجارت کر سکتا ہوں؟ تو پیغمبر کہتے ہیں اگر میں کچھ مال تمہیں دوں تو تم تجارت کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے بے شک یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے کچھ عطا کرے تو میں ضرور تجارت کروں گا۔ پیغمبر اسے وہ بابرکت 2 درہم دیتے ہیں۔ اب جب اسے 2 درہم ملے تو اس نے بازار سے مال خریدا اور خرید کر بیچنا شروع کیا تو اسے منافع ہونے لگا۔ اب اسے منافع ہوتے ہوتے یہ حالت ہو گئی کہ اس نے مسجد کے دروازے کے قریب ایک دکان بنائی، اس دکان میں مال خرید و فروخت ہونے لگا۔ جیسے جیسے وہ مالدار ہوتا چلا گیا ویسے ویسے وہ عبادت الہی سے غافل ہوتا چلا گیا۔ پہلے یہ حال تھا کہ اذان ہونے سے پہلے وہ مسجد میں آ جاتا تھا، لیکن مال آنے کے بعد اب یہ حال ہے کہ اذان ہو رہی ہے لیکن اس کی دکان بند نہیں ہوتی۔ اب پیغمبر نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس حالت پر بھی پیغمبر غمگین ہوئے، افسوس ہونے لگا کہ اس کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ یہ اب راہ خدا سے غافل ہو رہا ہے۔ تو پیغمبر اسے کہتے ہیں اے میرے صحابی، میں تیرے پہلے حال پر غمگین تھا کہ تیرے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، لیکن تیرے پاس مال بھی آ گیا، دولت بھی آ گئی، تو نے اس کے سبب اللہ کی عبادت میں غفلت اختیار کر لی ہے، پابندی سے وقت کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر وہی ہوئی پیغمبر پر، اے پیغمبر کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے صحابی کو خوش کرو، خوشحال میں دیکھو؟ تو وہی الہی ہوتی ہے، پیغمبر کہتے ہیں ہاں، میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ صحابی جو ہے وہ عبادت الہی سے غافل نہ ہو۔ تو وہی ہوتی ہے پیغمبر، جو آپ نے 2 درہم دیے تھے اپنے اس صحابی سے وہ 2 درہم واپس لے لیجئے۔ اب پیغمبر اس سے سوال کرتے ہیں اے میرے صحابی، میں نے جو 2 درہم تمہیں دیے تھے وہ 2 درہم مجھے لوٹا دو۔ تو صحابی 2 درہم لوٹاتے ہیں اور آہستہ آہستہ تجارت میں نقصان ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہی حالت پہ آ جاتا ہے جو حالت پر پہلے تھا، اب عبادت میں پھر سے مصروف ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ میرا چاہنے والا ہر حال میں خوش رہے اور خوش رہنے کے ساتھ ساتھ عبادت الہی سے غافل نہ ہو۔
یہ اس واقعے کا نتیجہ تھا کہ چاہے ہم جس حال میں ہو، چاہے فقیری کی حالت میں ہوں، چاہے مالداری کی حالت میں ہوں، ہمیں عبادت الہی سے غافل نہیں رہنا ہے، ہر حال میں عبادت الہی کو انجام دیتے رہنا ہے، اس لیے کہ مقصد حیات انسان ہی عبادت الہی ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے جس انسان کو جس حالت میں رکھا ہے وہ اس کی مصلحت ہے کہ اللہ کس انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس انسان میں کیا صلاحیت ہے، لہٰذا وہ اپنے بندوں کو ان کے اعتبار سے دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، ہم دنیا میں چاہے جس عمل کو انجام دے، لیکن ہمیں ائمہ اہل بیت سے غافل نہیں رہنا ہے۔ ہم چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، یہ ساری کی ساری عبادتیں، یہ سارے کے سارے اعمال اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب مودت اہل بیت ساتھ میں ہوگی۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے، صلی اللہ محمد وآل محمد، کہتا ہے اے فرزند رسول، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، اس کے ساتھ وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق اہل بیت سے نہیں، ہم اہل بیت سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے، تو وہ کیسے لوگ ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں اہل بیت کی مثال بنی اسرائیل کی ان قوم کی طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قوم ایسی گزری ہے کہ جو اپنی حاجتوں کو طلب کرنے سے پہلے 40 دن تک عبادت کیا کرتی تھی، اور جب 40 دن پورے ہو جاتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو طلب کیا کرتی تھی۔ اسی قوم کا ایک شخص جب اسے کسی حاجت کی ضرورت ہوئی، اس نے بھی قوم کی روش کے مطابق 40 دن تک عبادتوں کو انجام دیا، اور 40ویں دن اللہ سے اپنی حاجتوں کو طلب کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی حاجت کو قبول نہیں کرتا۔ اب وہ شخص اپنے زمانے کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، سوال کرتا ہے یا نبی اللہ، میں نے اپنی قوم کے مطابق 40 دن تک عبادتوں کو انجام دیا اور اس کے بعد اپنی حاجتوں کو طلب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ میری کسی حاجت کو قبول نہیں کرتا، میری کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ اللہ سے دریافت کیجئے کہ میری یہ حاجتیں پوری کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ تب نبی خدا ہے بارگاہ الہی میں بڑے ہی ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، خدایا تیرا یہ بندہ ہے، تو نے جو طریقہ کار بتایا تھا اسی طریقہ کار سے اس نے عبادتوں کو انجام دیا، اور اس کے بعد اپنی حاجتوں کو طلب کرتا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہے؟ تو آواز قدرت آتی ہے، اے عیسیٰ، میرا یہ بندہ چاہے قیامت تک میری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا رہے، میرے سامنے گڑ گڑاتا رہے، میں اس کی کسی حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ سوال کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے، خدایا تو اس کے سوال کو کیوں نہیں پورا کرتا، اس کی حاجتوں کو کیوں نہیں سن سکتا؟ تو جواب ملتا ہے، اے عیسیٰ، اس کے دل میں تمہاری نبوت کے بارے میں شک ہے، جب تک تمہاری نبوت کے بارے میں اس کے دل میں شک رہے گا اس کی کوئی حاجتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ تو پیغمبر اس سے کہتے ہیں، اے شخص، تیری حاجتیں اس لیے پوری نہیں ہو رہی ہے کیونکہ تیرے دل میں میری نبوت کے بارے میں شک ہے، اور جب تک یہ شک رہے گا تب تک تیری حاجتیں پوری نہیں ہوگی۔ وہ شخص کہتا ہے، اے نبی خدا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میرا وہ شک دور ہو جائے۔ پیغمبر نبی دعا کرتے ہیں، اس کا شک دور ہوتا ہے اور اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ محمد وآل محمد، کہ
اس دور میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس دور میں ہم ائمہ اہل بیت ہے، جو ہم اہل بیت کو چھوڑ کر عبادتوں کو انجام دے گا، کسی بھی عمل کو انجام دے گا، اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، ہمارے ہر عمل کی قبولیت کے لیے مودت اہل بیت کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا ہم جو بھی عبادتیں انجام دیں مودت اہل بیت کے ساتھ انجام دیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہمارا ہر عمل بارگاہ الہی میں محمد و آل محمد کے صدقے میں قبول ہو۔ وصلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔